الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن زيغ الدنيا إلى ساعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ارباب علم و فن، عزت کے لائق سامعین اور سامعات، اس بات کو ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ کائنات کے رب کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے، اس نے ہر دور میں انسانیت کی رہبری کے لیے، انسانیت کی نیابت اور قیادت کے لیے افراد کو منتخب کیا. اور دیکھا جائے تو اس کرۂ ارض پر انسانیت کی تخلیق کا مقصد اس کائنات کے اندر نظام کائنات کو چلانے کے لیے اور الہی احکامات کے نفاذ کے لیے ہوئی. یہی وجہ ہے کہ انسانی سوسائٹی کے سب سے پہلے فرد جناب آدم علیہ السلام کو یہ ذمہ داریاں سونپنے کا ذکر فرشتوں کے سامنے اس انداز سے ہوا: انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور سیدنا آدم کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا بڑھتا آل ابراہیم تک پہنچا. آل ابراہیم کے متعلق فرمایا گیا: آتیناہم ملکا عظیما. خلافت اور تمکین فی الارض کا یہ سلسلہ بڑھتا بڑھتا اس سے بھی آگے چلا گیا، اور کائنات کے اندر انبیاء اور صلحاء، اللہ کے منتخب بندے اپنی سیاسی اور خلافتی ذمہ داریاں بخوبی نبھاتے رہے. لیکن وقت کی تیز رفتار نے اس کے اندر رد و بدل اس انداز سے پیش کیا کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ورثے کے مالک وہ لوگ بنے جنہوں نے معاشرے کے اندر لاقانونیت کو عام کیا، جن کے دور اقتدار کے اندر لاقانونیت نے عروج پکڑا، جن کے دور اقتدار کے اندر معاشرے کے اندر ظلم و جبر عام ہوا، حتیٰ کہ حالت یہاں تک پہنچی لوگ سیاست سے نفرت کرنے لگے. اور آج حالت یہ ہے کہ آج دنیا ہر نیک شخص کو سیاست سے دور دیکھنا چاہتی ہے. وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے ہاں سیاست فقط جھوٹ، فراڈ اور دھوکہ دہی کا نام ہے، لیکن حقیقت یوں نہیں. بلکہ آئیے میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں. جب لفظ سیاست پر غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے اس کے اندر فلاح و اصلاح کے بہترین معانی پوشیدہ ہیں. اور یہ حقیقت کچھ یوں نکل کے سامنے آتی ہے کہ سیاست فراڈ کا نام نہیں، سیاست عہدہ اور اقتدار کو حاصل کرنے کا نام نہیں، سیاست معاشرے کے اندر طاقت حاصل کرنے کا نام نہیں. بلکہ آئیے آج اس گہما گہیم کے دور کے اندر امت کو یہ بتلانے کی ضرورت ہے کہ سیاست اعدلوا هو اقرب للتقوی کا نام ہے، سیاست امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام ہے، سیاست معاشرے سے ظلم و ستم کے خاتمے کا نام ہے. اور یہ وہی سیاست ہے، اگر اس کو مذہب سے جدا کر دیا جائے تو پھر انسان خسارے کا شکار ہوتا ہے. اگر اس سیاست کو مذہب سے جدا کر دیا جائے تو پھر انسان سیاست کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جس کے قوانین بیان کیے ہیں، انسان اس سیاست پہ قائم نہیں رہ سکتا. اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا: جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. حضرات، سیاست اسلام کی نظر میں اس جملے کو لے کر میرے ذہن میں چند سوال اٹھے. سیاست کہتے کس چیز کو ہیں؟ یہ کن لوگوں کا طریق ہے؟ اور شریعت میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے جب میں میدان میں نکلا تو معلوم ہوا یہ تو اسلام ہے اور یہ انبیاء اور رسل کا طریق ہے. ذرا آگے چل کر معلوم ہوا: ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی قل اللہم مالک الملک
تؤتی الملک من تشاء، یہ تو عطا الہی ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے۔ اور آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، اس سیاسی منصب کے اوپر اللہ نے بہت سے انبیاء کو فائز کیا۔ سیدنا یوسف کے متعلق آتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، سیدنا داؤد کے متعلق آتا ہے وَقَتَلَ داؤد جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اسی طرح ذوالقرنین کے سر پر اس تاج کو سجایا گیا، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج دنیا سیاست کو دین سے جدا کرنا چاہتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے، اگر دین اور سیاست الگ الگ ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری انبیاء کے سپرد کیوں کی؟ اگر سیاست دین سے جدا ہے تو پھر محدثین کرام نے کتب حدیث کے اندر کتاب الامارہ، قضاء اور جہاد کو کیوں شامل کیا؟ اگر سیاست دین سے جدا ہے تو پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمرو بن عاص اس میدان کے شاہ سوار کیوں بنے؟ اگر سیاست دین سے جدا ہوتی تو سیدنا امیر معاویہ اس میدان میں نہ اترتے۔ اسی لیے اور اگر سیاست دین کا حصہ نہ ہوتی تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ السیاست الشرعیہ نہ لکھتے۔ اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے سیاست دین کا حصہ ہے، اس کے بغیر سیاست دین کے بغیر سیاست نامکمل ہے۔ جس دین کے اندر سیاست ہو وہی دین، وہی سیاست ملک کے نظام کو بدلنے کی ضامن ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ سیاست اور اسلام دو لازم ملزوم چیزیں ہیں، ایک کے بغیر دوسرے کا تصور محال ہے۔ اور سیاست جب اسلام کی نظر میں ہوتی ہے تو پھر امت کو یہ درس ملتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، امت کو یہ درس ملتا ہے کہ معاشرے کے اندر سے لا قانونیت کو ختم کر دیا جائے۔ جب سیاست اسلام کی نظر میں ہوتی ہے تو پھر ریاست کا والی یہ اعلان کرتا ہے لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ معاشرے کے اندر دین کے اسلام کے سیاسی نظام کو رواج دیا جائے، اس لیے کہ اسلام کے سیاسی نظام کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے جو معاشرے کو بدلنے کی ضامن ہے، اور اسلام کے سیاسی نظام کے اندر کسی بھی ریاست کو چلانے کے تمام تر قوانین موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ اب تو چلتے ہیں بے قداں سے بھی، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ والسلام علیکم۔